ایک دفعہ فلسطین میں بڑا قحط پڑا۔ یہ پیغمبر حضرت سلیمان، بادشاہ سلیمان کے زمانے میں تھا۔ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ باہر نکلا اور بارش کے آنے کی دعا کے لیے صحرا میں ایک کھلی جگہ پر چلا گیا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنی دونوں ٹانگوں پر کھڑی ہے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے اللہ، ہم تیری تمام مخلوقات میں بہت چھوٹے ہیں، ہم تیرے فضل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہمیں اپنا رزق عطا فرما اور انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں عذاب نہ دے۔ براہ کرم بارش برسائیں تاکہ درخت اگیں، کھیتوں میں ہریالی ہو جائے اور اناج دستیاب ہو اور ہمارے پاس کھانے کے لیے خوراک ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جانوروں کی زبان جانتے تھے۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا، آؤ گھر چلیں، اس چیونٹی کی دعا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد موسلا دھار بارش ہوئی اور تمام زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ چیونٹی ایک ذہین مخلوق ہے۔ گرم دنوں میں یہ سوراخوں کے اندر اناج کو جمع اور ذخیرہ کرتا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ گیلے اور سرد مہینوں میں یہ کھانے کی تلاش کے لیے باہر نہیں جا سکے گا۔ اس ڈر سے کہ گیلے ہونے کی وجہ سے دانہ اگنا شروع ہو جائے، وہ اسے 2 یا 2 سے زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ بعض اوقات چاندنی راتوں میں یہ بکھرے ہوئے اناج کو دکانوں سے باہر لاتا ہے تاکہ اسے خشک ہونے سے بچایا جا سکے۔ بارش کے پانی کو سوراخوں کے اندر جانے سے روکنے کے لیے زمین کے نیچے سوراخ بہت احتیاط سے بنائے جاتے ہیں اور پناہ گاہ سے ڈھانپے جاتے ہیں۔ چیونٹی دوسرے جانوروں کے برعکس اپنے وزن سے دگنا بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ یہ کوئی خود غرض مخلوق نہیں ہے۔ جب ایک چیونٹی کو اناج کا کوئی ذخیرہ ملتا ہے تو وہ اپنے گروپ کی طرف بھاگتی ہے اور اپنی ساتھی چیونٹیوں کو اس جگہ لے جاتی ہے۔ یہ ان میں سے ہر ایک کو اسٹور کی اپنی تلاش دکھاتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں۔ وہ کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے تعاون سے رہتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چیونٹی گروپ کے لیے کس طرح کام کرتی ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھیوں کی ضروریات اور معاش کیسے پورا کرتا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے اس آدمی کے لیے جسے دوسرے آدمی کی کوئی پرواہ نہیں، جس کو اپنے ساتھی انسانوں کی کوئی فکر نہیں جو خوراک کی کمی کی وجہ سے بھوکے مر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، جنوں اور پرندوں کے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ وہ چیونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچ گئے۔ جب ان چیونٹیوں کے سردار نے اس شان و شوکت کا مشاہدہ کیا جس کے ساتھ حضرت سلیمان اور ان کے ساتھی اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اس نے تمام چیونٹیوں کو تنبیہ کی کہ وہ اپنے سوراخوں میں گھس جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ قریب آنے والے انسانوں اور جنوں کے ہاتھوں نادانستہ رون دیں اور کچل دیں۔ چیونٹیوں کے سردار کی اس تنبیہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ چیونٹیوں کے سوراخوں میں داخل ہونے تک انتظار کریں۔ ہم میں سے کسی کو بھی اپنی زمین سے گزرتے ہوئے کسی چیونٹی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، انہوں نے کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کے سردار کو مخاطب کر کے فرمایا، میری قوم تمہیں یا تمہارے ساتھی چیونٹیوں کو کیسے تکلیف دے سکتی ہے جب وہ ہوا میں تیر رہی ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں خدا کا رسول ہوں اور کبھی ناانصافی نہیں کروں گا؟ چیونٹیوں کے سردار نے جواب دیا، یا رسول اللہ، چیونٹیوں کو میرا تنبیہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ اس لیے تھا کہ وہ گمراہ ہو جائیں اور تمہاری شان و شوکت کو دیکھ کر خدا کی شان کو بھول جائیں۔ اس واقعہ میں ایک گہرا مفہوم ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے عاجز اور چھوٹی مخلوق کو بھی محفوظ طریقے سے زندگی گزارنے اور جہاں تک ممکن ہو تکلیف سے بچنے کے لیے ضروری حکمت دی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک چھوٹی چیونٹی بھی اللہ کے حقیقی مقام کا فطری ادراک کیسے رکھتی ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی اس دنیا میں کسی بھی مخلوق کی عظیم طاقت اور عظمت کا تجربہ کرے تو اللہ کی حقیقی طاقت اور جلال کو نہیں بھولنا چاہیے۔